السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک یہ نہیں پتا کہ کپتان کی باری ختم ہونے والی ہے یا ابھی ان کی بیٹنگ جاری رہے گی۔ اب ان کی بیٹنگ لائن اپ میں جو اتحادی تھے وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی۔ ڈیفیکشن کلوز کی بات بہت ہوئی، اسپیکر صاحب نے اپنے سارے آپشنز پر غور کیا ہے، لیگل ویو پوائنٹ بھی ہم آگے جا کے اس پروگرام میں لیں گے، لیکن اب تک لگتا ہے کہ شاید نہیں ہے نمبرز۔ لیکن اب ایک اور پلان بنا لیا ہے حکومت نے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی مقبولیت ظاہر کرنے کے لیے وہ لوگ اکٹھے کریں گے، اور جو لوگ ان کے اندر سے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ان کو پھر عوام کو فیس کرنا پڑے گا۔ دھمکی دے رہے ہیں جی کیانی صاحب، کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ تاریخ ساز جلسہ ہوگا، تقریباً 1,10,00,000 کا انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے۔ 10 لاکھ کے ہجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا، اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی پیٹیاں کس لیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملی۔ جی، پیٹیاں کسنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس وقت ہم زیادہ اس پہ نہیں جاتے، لیکن ہم بات کریں گے جی طارق بشیر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاف لیگ سے۔ چیمہ صاحب، آپ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کا وفد آیا ہے آپ کے پاس۔ اب زرداری صاحب سے ملنے کے بعد وہاں پہ اس کے بعد ایک کنفیوژن ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلانیہ جاری ہوتا ہے، اعلامیہ، اس میں کہا جاتا ہے جی کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں یا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمارا اتحاد جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے ابھی بھی راز و نیاز جاری ہے اور ابھی بھی مشاورت جاری ہے۔ تو سر، آپ کے ساتھ بھی وہ مشاورت کرنے آئے تھے یا کوئی حتمی فیصلہ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ تو یقیناً مشاورت ہے۔ میں سنا آپ کو ایک بات بتاؤں، پیپلز پارٹی والے اگریمنٹ کی بات بھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کی پوزیشن کلیئر کر دوں کہ ہم تینوں جماعتیں جو ہیں جن کو آپ اتحادی کہتے ہو، ایک بلوچستان عوامی پارٹی ہے، MQM ہے، اور مسلم لیگ کاف ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے بلوچستان میں سیاست کرنی ہے، MQM نے سندھ میں کرنی ہے، ہم نے پنجاب میں کرنی ہے۔ ہمارا کلیش آف انٹرسٹ کو نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، بڑی نیک نیتی سے، دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے فیصلہ کریں۔ جو بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم اکٹھے کریں، کیونکہ جو سلوک ہمارے ساتھ 3.5 سال ہوا ہے، وی آر ویری لیس انڈرسٹوڈ پیپل، کہ جو فیصلہ، جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہم کم از کم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ اگر بقیہ ٹائم میں جو اس اسمبلی کا باقی ٹائم اگر ہو تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں۔ باقی MQM کی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کا اپنا ہوگا، ہمارا اپنا ہوگا۔ ہم تو مطلب چونکہ اس فیصلے میں یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے، یہ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ڈیلے کیوں ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے ریزنز ہیں کہ ہم نے مطلب ایک ایسی مشاورت میں پڑے ہوئے ہیں جس سے ایک بہتر شکل جو ہے وہ قوم کے سامنے لائیں، اور یہ 2-3 جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اپنی ڈیفنس لائن کو مضبوط کر سکیں۔ چیمہ صاحب، میں آپ کی نیت جی سر جی اب آگئی بات پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ دیکھیں، MQM والے تشریف لائے تھے دوست ہمارے پاس، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ جی یہ ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ہمارا، وہ ہم نے پیپلز پارٹی کے سپرد کر دی ہے، اس پہ انہوں نے غور کیا اور انہوں نے اس پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اور دیکھیں نا، جب ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پر آمادگی ظاہر ہو جائے، میں آپ سے ایک مطالبہ کروں، آپ وہ تسلیم کر لیں، تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی کنفیوژن، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کے اوپر ہم کہیں کہ جی ابھی کوئی ابہام باقی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر MQM کے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ مزید مشاورت جاری ہے تو وہ مشاورت کریں، کیوں نہ کریں، ان کا رائٹ ہے یہ مشاورت کرنا۔ اور لیکن جہاں تک ان کے مطالبات کی بات ہے، میرے خیال میں ان کا جو اپنا موقف ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب نے ان کے مطالبات کو اور بلاول بھٹو صاحب نے تسلیم کر دی ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے تسلیم کر دیا۔ اچھا، 3 باتیں آپ کے اب جواب سے نکلی ہیں تو میں ایک ایک کر کے آتی ہوں اس پر۔ چیمہ صاحب، ایک تو آپ نے کہا آپ لوگ سمجھداری سے فیصلہ کر رہے ہیں، اس لیے وقت لے رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز پر غور کر رہے ہیں۔ لیکن سر، ہر چیز پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ساتھ، کہیں نہ کہیں
مفاد پرستی بھی ہے، کیونکہ آپ اپنی تمام آپشنز بھی کھولے رکھے ہوئے ہیں، آپ تمام پارٹی سے مل رہے ہیں، کسی سے نہ ملنے سے آپ نے انکار نہیں کیا۔ آپ سنا یہ مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں جو ہم نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں؟ سر آپ لوگ پہلے آپ لوگوں کا وفد ملا زرداری صاحب سے، پھر ملا مولانا صاحب سے، پھر مولانا صاحب سے پہلے ملا، پھر زرداری صاحب سے ملا، پھر چودھری شجاعت صاحب دوبارہ گئے مولانا صاحب سے ملنے، پھر شہباز شریف صاحب ملنے آئے، تو یہ تمام تر چیزیں، پھر آپ لوگ پرائم منسٹر سے ملے، پھر پرائم منسٹر کا وفد آتا ہے، پھر آپ کے پاس فاروق حبیب اور فواد چودھری صاحب آتے ہیں، تو ملاقاتیں تو جاری ہیں، کنفیوژن تو تب پیدا ہوتی ہے نا۔ صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اپنی جنرل نالج کے جی لیے کہ وہ کون سی آپشنز ہیں جو ہم نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں؟ سر یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، وہ آپشنز تو مجھے جہاں سے جو پتا چلتا ہے وہ آپ کو بھی وہیں سے پتا چلتا ہے اور ہمیں بھی وہیں سے پتا چلتا ہے، میڈیا پر ہی آ سکتا ہے، ہماری سورسز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کاف لیگ کو چاہیے وزارت اعلیٰ، کوئی کہتا ہے جی ہمیں نہیں چاہیے، پھر شجاعت صاحب چلے جاتے ہیں اسلام آباد، لاہور میں موجود رہتے ہیں پرویز علیہ۔ ہاں جی، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ جی یہ جو پرائم منسٹر صاحب سٹرگل کر رہے ہیں اسی لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا کہ ان کی بقیہ ٹینیور جو ہے وہ سیکیور ہو جائے، یہ اسی لیے سٹرگل کر رہے ہوں گے نا کہ اگلی ٹرم ان کو مل جائے۔ جی نون لیگ اگر یہ ساری سٹرگل کر رہی ہے یا باقی جماعتیں کر رہی ہیں، اب ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ پاور میں آئے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکے اور پروجیکشن کر سکے۔ اگر چودھری پرویز الہی صاحب یا ان کی پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے، تو سنا ہمارے پیچھے تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے، چودھری پرویز الہی کی ڈیلیوری ہے پنجاب میں، چودھری پرویز الہی کی گورننس ہے پنجاب میں، چودھری پرویز الہی کا ڈیولپمنٹ پیکج ہے پنجاب میں۔ فار گاڈ سیک آپ سر کریڈینشلز تو ایشو ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ کیا پرویز الہی کو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، میں نے تو ابھی کریڈینشلز پہ بات ہی نہیں کی، میں نے تو ان کی پرفارمنس پہ بات ہی نہیں کی، میں تو صرف کہہ رہی ہوں چاہتوں پہ بات ہو رہی ہے، آپ کی چاہتوں پہ بات ہو رہی ہے، آپ کے یہ جو آپ کہہ رہی ہو، میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ نہیں سر میں نے کب کہا کہ آپ جرم کر رہے ہیں، میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں نا اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم سب کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمیں چیف منسٹر۔ نہیں سر میں کوئی شیخ رشید صاحب تھوڑی ہوں، میں تو یہ الزام ہی نہیں لگا رہی آپ پہ، میں تو کہہ رہی ہوں کہ سمجھداری کے فیصلے ظاہر ہے اپنے فائدے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا سر، اور اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں۔ اور آج ان کے ایک اور وزیر صاحب آئے ہوئے فیصل عمر صاحب ٹی وی پہ، جی وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بس چند پنجاب میں آپ کہیں نہیں جائیں۔ کاف لیگ 2 ضلعوں کی جماعت ہے۔ اب بتائیں، اب یہ دیکھیں اگر اس طریقے سے اتحادیوں کو بنانا ہے گورنمنٹ نے، اس طریقے سے مذاکرات کرنے ہیں، تو بتائیں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سر ہم نہ ہی سمجھیں، پھر ہم نہ ہی سمجھیں آپ کی طرف سے۔ نہیں ابھی آپ نہ سمجھو، ابھی ہم نے آپ کو کبھی ہاں کبھی نہ، سر یہ کب نام ہے، کب تبدیل ہوگا، کب آپ کا فیصلہ آئے گا؟ اچھا وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب مان گئے ہیں، وزارت اعلیٰ دینے کو تیار ہو گئے ہیں چودھری پرویز الہی کو، آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، تو آیا یہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ فوری الیکشنز پر جانا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ہم نے کاف لیگ کی جو ہمارا کل اجلاس تھا مشاور تھی، اس میں ہماری یہ خواہش ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ضرور یہ کاف لیگ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، ہر آدمی کی خواہش تھی۔ اب ضروری نہیں کہ جب مذاکرات ہوں گے تو ضروری نہیں کہ ہمارا مطالبہ جو ہے یا ہماری خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہ تو جب ہم بیٹھیں گے، اگر ہم نے اپوزیشن کی طرف جانا ہے تو جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے تو ادھر ہی مل بیٹھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے نا کہ اسمبلیوں کی مدت کتنی ہونی چاہیے، اور اگر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے تو پھر تو گورنمنٹ ویسے ہی اقتدار میں ہے، تو پھر تو مدت والا کوشچن ڈز ناٹ رائز۔ اچھا چیمہ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ ان کے بطور فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو کیا انہوں نے اس کی چیز کا رائٹ دیا ہے کہ آپ کو یہ حق دیا ہے؟ کس چیز کا حق ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کیا آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مان لیں گے، یا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دیکھیں جی، آپ مل جل کے فیصلہ کرنے کا مقصد؟ جی ان کا دیکھیں، ان کے ڈیمانڈز اپنے ہیں، ان کے پرابلمز اپنے ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں وہ اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم اور تمام اتحادی جو ہیں وہ فیصلہ اکٹھا کریں۔ اکٹھا ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہوگی، اکٹھا نہ ہوا تو ساری انڈیپینڈنٹ جماعتیں ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں۔ چیمہ صاحب آج ایک ملاقات ہونی تھی، عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں گرم تھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور ملاقات ہو جائے چودھری برادران سے، کیا وہ آپ کی طرف سے اس کو نہ گئی ہے یا یہ خبر غلط تھی؟ یہ خبر ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ سے ملنا چاہیں تو آپ مل لیں گے؟ دیکھیں ملاقات تو جی خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے کوئی آپ کے گھر آ رہا ہو تو آپ اس کو کیوں روکیں گے کہ آپ میرے گھر نہ آئے؟
لیکن آپ یہ دیکھو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے سنا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جی سر، I'm trying. کہ پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ وقت کیوں آ گیا ان کے اوپر کہ وہ منسٹرز انکلیو میں منسٹر صاحبہ کے گھر گئے ہیں. ہماری وہ کولیگ ہیں, بہت اچھا میرا تعلق ہے, شی از اے ویری آنریبل لیڈی. اس کے بعد ان کو پارلیمنٹری لاجز میں جانا پڑ گیا ہے. تو اس حد تک دیکھیں نا, یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 3.5 سال اگر یہ 2-3 جماعتیں ہیں اتحادی, ان کے ہم ان سے کوئی گورنمنٹ شیئرنگ تو نہیں مانگ رہے تھے. ہم تو ایک رسپیکٹ, ایک ایسے مطالبات تھے جو ان کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے طے ہو گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وی آر ٹلٹڈ ٹورڈز اپوزیشن, اور ہم نے ان کو باقی دیکھیں نہیں کہنے کو تو وہ جو مرضی کہہ لیں. Sir, then where are you tilted towards? If it's not the opposition and it's not the government, then where is the middle ground? What is the middle ground? This is a very good question, but the answer is only with Chaudhry Parvez Lai, nobody else. اچھا, چودھری شجاعت نہیں, چودھری پرویز الہی. Yes. اوکے, اچھا یہ بتا دیجیے گا چیمہ صاحب کہ ایک اور ملاقات آج بڑی اہم ہوئی ہے, اور وہ ہے جو نون لیگ کا وفد گیا ہے ملنے کے لیے جہانگیر خان ترین گروپ کو ترین صاحب کے گھر پر, اور ترین صاحب کی جو لندن سے اس وقت تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ابھی تک نہیں آئیں گے, ریسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ چلنا شاید مشکل ہو گیا ہے. یہ زیادہ تر لوگ اس گروپ میں یہ خیال کرتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے, ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا. لیکن وہاں پر یہ گفتگو ضرور ہوئی ہے کہ حمزہ شہباز نیکسٹ سی ایم ہوں گے پنجاب کے. آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ دیکھیں, اب میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا جی ٹکر چلتے ہوئے. باقی یہ دیکھیں نا, جہانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے, ان دوستوں کی اپنی سوچ ہے. انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو کیا کہا ہے, حمزہ شہباز صاحب نے ان کو کیا کہا ہے, پتہ نہیں یہ بات اندر ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. جب تک یہ چیزیں کنفرم نہیں ہوتی, مطلب اب یہ دیکھیں نا کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کے کوئی اسپوکس پرسن ہیں یا کوئی میڈیا پرسن ہے, انہوں نے چلتے چلتے کہا کہ جی انشاءاللہ حمزہ شہباز صاحب اگلے چیف منسٹر ہوں گے. اگر نون لیگ کا یہ فیصلہ ہے تو وائی ناٹ, کوئی میجورٹی پارٹی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کے بعد, تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تو انٹرم سیٹ اپ میں اگر چودھری پرویز الہی کو وزارت مل جاتی ہے, جو کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے خبریں یہی ہیں کہ وہ مان گئے ہیں اس شرط کو, تو کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب ری الیکشن ہوں گے, جب نئے الیکشنز ہوں گے, نئی اسمبلیاں بنیں گی, تو حمزہ شہباز صاحب اس صورت میں قبول ہیں؟ مجھے دیکھیں جی, اگین اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ کہ نئی اسمبلیاں بنیں گی, 2023 میں الیکشن ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا, سوری آپ کے پاس آپ کا لاسٹ منٹ لوں گی سر, یہ بتا دیجیے گا زرداری صاحب کا ظاہر ایک اہم رول رہا ہے, چودھری شجاعت صاحب بھی ان سے ملے, اس کے بعد چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں. زرداری صاحب ڈیفینیٹلی ایک میڈییٹر کا رول ادا کر دیتے ہیں, شہباز شریف صاحب, مولانا صاحب اور اتحادی جماعتوں کے درمیان, یا میڈییٹر ہیں بیچ میں. تو یہ جو آپ کو یہ متحدہ قومی موومنٹ نے چارٹر آف ڈیمانڈ کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور آپ کو یہ اطلاع ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا زرداری صاحب مان گئے ہیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو, تو آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ اپوزیشن کے حق میں زیادہ دکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی, اگر ان کے گریونسز ایڈریس ہو گئے, اگر ان کا جو ڈیمانڈز ہیں وہ تسلیم کر دی گئی, ایک پازیٹیو قدم اٹھائے گئے ایک دوسرے کی طرف, تو وہ جا بھی سکتے ہیں. میں آپ دیکھیں نا, میں دوسری پارٹی کے بارے میں ہاؤ کین آئی کمنٹ, میں ابھی تک. اچھا سر, باپ پارٹی سے آج ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی, اور جی ڈی اے کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ان سے, ان کا کس طرف ٹلٹ ہے وہ بھی آپ کو انہوں نے کچھ بتایا ہے؟ انہوں نے یہ ضرور بتایا مجھے باپ پارٹی والوں نے کہ جی پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے مہربانی کی تھی, وہ ان کے پاس گئے تھے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم آپس میں مشاورت کر کے تو آپ کو اطلاع کر دیں گے, جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سوچ بچار کر رہے ہیں, اور مشاورت کر کے تو آپ کو اطلاع کر دیں. تو سر مشاورت کا عمل وہ اپنی پارٹی خود کرے گی, یا آیا آپ متحدہ قومی موومنٹ جی ڈی اے تمام؟ نہیں, ہم نہیں کریں گے, فار گاڈ سیک. اچھا سر, میں تو کہہ رہی ہوں آپ لوگ اتحادی جماعتیں, ہر کوئی اپنا آپ کرے گا. ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم اکٹھے جائیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ وی ول بی پرووائڈنگ مورل سپورٹ ٹو ایچ ادر. اگر ہم جی میں نے کہا یہی مہربانی اگر کل آپ پہ کی جاتی ہے, جو آج مہربانی باپ پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے کہ خان صاحب تشریف لے آئے, آپ کے گھر بھی کل یہ مہربانی ہوتی ہے, خان صاحب کی تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی مائنس بزدار فارمولا ہم اپلائی کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم ان سے یہی کہیں گے کہ فیصلہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے, وہ سوچ بچار کر کے ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے. آپ کی مہربانی, آپ تشریف لائے ہیں, آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے,
جب تک فیصلہ نہیں ہوتا سنا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. چیمہ صاحب ویسے کاف لیگ کا یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا بات نہیں جواب دیتے اور اتنے آپ لوگ منجے ہوئے سیاستدان ہیں کہ مزہ بھی آتا ہے آپ سے گفتگو کا لیکن جواب نہیں ملتا سر. بہت ٹائم لے لیا. اچھا بتائیں سر کشتی ڈول رہی ہے کہ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی کشتی ڈول رہی ہے کہ نہیں, یہ تو بتا سکتے ہیں. جی عمران خان صاحب کی حکومت کی کشتی ڈول رہی ہے. اس گھڑی تک میں اتحادی ہوں, پلیز ڈونٹ فورگیٹ دس. اس گھڑی تک میں اتحادی ہوں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جی میں یہ کہوں کہ ان کی کشتی ڈول رہی ہے یا نہیں ڈول رہی. ہمارا فیصلہ آنے دو پلیز کرنا. چلیں ٹھیک ہے سر, کب تک متوقع ہے فیصلہ؟ چلیں کوئی کہ آپ کو وہ فیصلہ اچھا لگے گا. اچھا سر مجھے فیصلہ اچھا لگے گا. اوکے سر, آپ کو میرے ٹیسٹ کا پتہ ہے. اچھا سر یہ بتا دیجیے کہ جاتے کب تک ہم توقع کریں کہ آ جائے گا فیصلہ؟ دیکھیں یہ ووٹ سے پہلے ہی آئے گا, بدم اعتماد کے ووٹ کے بعد تو نہیں آئے گا نا, ووٹ سے پہلے ہی آئے گا. اوکے سر, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا چیمہ صاحب, تھینک یو, آپ کا وقت بہت لیا, آپ نے جوائن کیا. یہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو نون لیگ کا موقف کیا ہے اور لیگل پرسپیکٹو کیا ہے, کیا 63A کے تحت قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے, کیا ڈیفیکشن کلوز لاگو ہو سکتا ہے. آج جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو تو مطمئن کر دیا لیگل جماعتوں نے, لیکن کیا ہم مطمئن ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں جی وقفے کے بعد. جی اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف اور آف کورس سی ایم بزدار صاحب کے اسپوکس مین. بہت شکریہ حسان خاور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرما دیجیے گا کہ عدم اعتماد نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ حکومت نے گھبرانا نہیں ہے اور اپوزیشن نے اپنا نمبر گیئر بتانا نہیں ہے, اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس بلانا نہیں ہے, تو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے بالکل اسپیکر بلائیں گے, اجلاس بھی بلائیں گے, کاؤنٹنگ بھی ہوگی, اور جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس دن اپوزیشن کے چہرے بھی دیکھنے والے ہوں گے. اور گھبرانا نہیں کا جو میسج ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے, مائنس اپوزیشن کے گھبرانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ان کو گھبرانے کی پوری اجازت بھی ہے اور وہ گھبرائیں گے بھی. اچھا سر, اپوزیشن کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے, اپوزیشن بضد ہے کہ آپ کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے, لیکن ایونچولی کس نے گھبرانا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس وقت جو گھبراہٹ ہے وہ بزدار صاحب کو کتنی ہے؟ کیونکہ کل تک تو ان کی پوزیشن مستحکم تھی, لیکن آج تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ بزدار صاحب جن کے لیے بالکل ہٹانا عمران خان صاحب کے لیے امپاسبل تھا, مشن امپاسبل, وہ کچھ پاسبل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مائنس بزدار فارمولے پر بھی بات ہو رہی ہے. سو از دیٹ آن دا کارڈز؟ دیکھیں بات یہ ہے, بڑی صاف سی بات ہے جی, بزدار صاحب کے خلاف تو کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں ہے. اس وقت تحریک عدم اعتماد تو فیڈرل میں ہے جس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور بزدار صاحب انجوائز فل کانفیڈنس آف پی ایم, اور جتنا عرصہ وہ کانفیڈنس انجوائے کرتے رہیں گے وہی سی ایم رہیں گے. تو یہ تو پی ایم کا ڈیسیجن, اور پی ایم کا ڈیسیجن ابھی تک بڑا واضح ہے, پچھلے 3.5 سال سے واضح ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ان پہ اعتراض تھا. بعض لوگ خود کنٹینڈرز تھے, بعض لوگ چاہتے تھے لگنا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم نے بھرپور ان پہ کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا اور آج بھی ہے, اور اس لیے وہ سی ایم ہے. جب تک کانفیڈنس انجوائے کریں گے سی ایم رہیں گے, اور پنجاب حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ڈومیسٹکلی ہمیں تو دور دور تک نہ کوئی تحریک کے عدم اعتماد نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اور چیز. اچھا معذرت کے ساتھ خاور صاحب, یہ جو کانفیڈنس انجوائے کرتے ہیں بزدار صاحب, وہ جو کانفیڈنس ان کو دیتے ہیں عمران خان صاحب, اور جو وہ کانفیڈنس انجوائے کر رہے ہیں, شاید اس کا وقت لکھا جا چکا ہے. اب اگر وہ کانفیڈنس ان کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ بزدار صاحب کو کانفیڈنس دیا جا سکے اور بزدار صاحب کانفیڈنٹلی پنجاب میں کام کر سکیں, تو پھر اس بارے میں کیا کہیے گا کہ کانفیڈنٹ تو نہیں ہے آپ کے اتحادی بزدار صاحب کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ بزدار صاحب کے حوالے سے آپ کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہے تو پھر نو کانفیڈنس موشن کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے. اسی لیے اتنی دوڑیں لگی ہوئی ہیں خان صاحب کی, اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ گھبرا رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں گھبرا رہے. تو ذرا یہ کانفیڈنس ایک دوسرے پہ جو دینا ہے وہ ایکچولی میں تو اتحادیوں سے لینا ہے, تو اتحادیوں کو تو بزدار صاحب کو کانفیڈنس نہیں دینا ہے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے, اتحادی جو ہیں 3.5 سال ہمارے ساتھ چلے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. اتحادیوں سے ہم نے ہر سٹیج کے اوپر بات چیت کی ہے, مشاورت بھی کی ہے, ڈائیلاگ بھی ہوا ہے, گیو اینڈ ٹیک بھی ہوا ہے. ایشوز کے اوپر آج بھی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بات ہوگی ایشوز کے اراؤنڈ. بات کوئی پرسنالٹی کلیشز کی تو ہے نہیں. سیاست میں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ مجھے شخص نہیں پسند تو اس کو بدل دیں. تو اسی پرنسپل کو لے کے آگے چل رہے ہیں. باقی ان سے ہر قسم کی بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی ایسے ہی چلیں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اپوزیشن
کتنے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ آئی تھی, اور ہر ہمارے اتحادی کے دروازے پہ جا کر انہوں نے ماتھا بھی ٹیکا ہے, محنت بھی کی ہے, ہاتھ بھی جوڑے ہیں. ابھی تک ان کو تو کہیں سنوائی نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ تو بڑا کلیئر سائنز ہے ان کے لیے بھی. سر وہ ماتھا تو پھر خان صاحب نے بھی جا کے ٹیکا ہے, وہ 3.5 سال بعد متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر کا بھی کی بھی رونمائی کر آئے ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ماتھا تو پھر سب نے ہی ٹیکا ہے. پھر خان صاحب بھی گئے ہیں, آج تو وہ پارلیمنٹ لاجز بھی گئے ہیں, باپ پارٹی سے بھی ملے ہیں, جی ڈی اے سے بھی ملے ہیں. یہ تو خان صاحب کی شخصیت کا خاصا نہیں ہے یہ ملنا ملانا. تو اپوزیشن نے تو اپنے ماتھے ٹیکنے ہی تھے, خان صاحب کو کیوں ٹیکنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ نہیں, میں تو اس کو ماتھا ٹیکنا نہیں کہوں گا. ہمارے تو اچھا وہ کریں تو ماتھا ٹیک رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں سر؟ اس کی وجہ ہے. اچھا ہم تو اپنے دیکھیں, ماتھا ٹیکنا تب ہوتا جب ہم جا کر ان کے لوگوں کے پاس جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں سے, ان کے لوگ تو خود ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم تو کسی کے پاس نہیں گئے. اتحادی تو ہماری کولیشن کا پارٹ ہے, ہم تو ان سے مشاورت کر رہے ہیں. وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں. وہ ہمارے لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں, کسی کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کو بیچنے کی, مطلب یہ تو ان کا کام ہے. اس لیے میں یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن اور ہم گورنمنٹ ہے. Sir, you've never held back on names. I mean, Pakistan Tehreek Insaf doesn't stand for holding back names کہ اگر وہ چپڑاسی ہے یا فلاں ٹھیلے والا ہے یا فلاں چاٹ والا ہے تو اس نے پان والے نے, چوکیدار نے, چپڑاسی نے کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے, تو وہ تو آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس کو آفر آئی ہے, کون ہے وہ جن کو آفر آئی ہے 20-20 کروڑ روپے کی, کون ہے وہ رہنما آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں, مقصود چپڑاسی اور مسرور انور جو ہے وہ تو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریکارڈ کا پارٹ ہیں. ہم بتائیں یا نہ بتائیں, قوم کو تو پتہ ہے, وہ تو آفیشیل ریکارڈز کا پارٹ بن گئی. ان کی تو بینک سٹیٹمنٹیں ہیں. یہاں پہ آپ جو ہے نا کچھ چیزیں پردے میں رہنے دیں, کیونکہ جس دن ووٹنگ ہوگی کچھ کارڈز ہمارے پاس بھی رہنے دیں نا. ساری گیم آپ کو ادھر تو نہیں بتا دیں گے ٹی وی کے اوپر, لیکن جس دن ووٹنگ ہوگی آپ دیکھ لیجیے گا. کیا دیکھ لیں گی, مطلب کہ کس کو 20 کروڑ کی آفر ہوئی تھی وہ دیکھنا ہے مجھے, یا آپ لوگوں انہوں نے خریدا یہ دیکھنا ہے مجھے؟ مطلب میں صرف سوچ رہی ہوں کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. دیکھیں, ہمارے پاس تو وہ اطلاعات ہیں جو نہیں بکے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا خیال ہے تو اگر وہ نہیں بکے تو مجھے کیسے پتا چلے گا یہ نہیں بکے؟ ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ مجھے 20 کروڑ آفر ہوئے تھے اور میں نہیں بکا. مطلب یہ کیسے میں دیکھوں گی؟ یہ ووٹ کے دن میں کیسے دیکھوں گی؟ پھر یہ امپورٹ نہیں, جو بکے ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے, اور جو نہیں بکے تو آپ کو پتہ ہے پوری پارٹی میں کوئی بکنے والے نہیں, کیونکہ اچھا سر, 2 لوگ ہیں آپ کے جن کو پیسے آفر ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں بکے ہوں گے وہ پتہ, جو بک جائیں گے وہ پتہ چل جائیں گے, تو وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ نہیں گئے, وہ بکیں گے ضرور, یہ بات طے ہے. چلیں, اگر میں نہیں کہتا کہ ضروری کسی نے پیسے لے کے ہے, کوئی ہو سکتا ہے نا, آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے مطلب آپ پتہ چل جائے گا, تو یہ تو آپ بڑی نہیں سر نا, میں تو ان 2 لوگوں کے نام پوچھ رہی ہوں جن کو پیسے آفر ہوئے ہیں. حسان خابر صاحب, وہ 2 لوگوں کے نام آپ نہیں لینا چاہتے؟ میں وہ 2 لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا. آپ کو معلوم ہے, کیا آپ کو وہ نام پتہ ہے؟ جی مجھے اندازہ ہے. کیا ایم این ایز ہیں, کیا ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر تو آپ نے عدم اعتماد فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تو ایم پی اے تو وہاں جا کے ووٹ نہیں ڈال سکتا. ایم این اے ہیں, سینیٹر ہیں, یہ بتا دیں. دیکھیں, پرائم منسٹر کا جو ووٹ جو الیکٹورل کالج ہے اس میں سینیٹرز تو نہیں شامل ہوتے, تو ایم این ایز ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, یہ کسوٹی ہم بعد میں کھیل لیں گے. حسان خابر صاحب ذرا یہ بتا دیجئے, کیونکہ آج کل ملاقاتوں کا بڑا دورہ ہے. اب یہ اطلاعات تھی صبح سے, مگر آج بشیر چیمہ صاحب سے ابھی جب ہماری گفتگو ہو رہی تو انہوں نے کہا تھا ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, ایسا کوئی اظہار نہیں کیا گیا ہے کہ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں چودھری برادران سے. تو ہم صبح سے سن رہے تھے کہ ملاقات شاید متوقع ہے, پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ شاید کافلی ملنے سے گریزاں ہیں. کیا آپ اس بار کی کچھ صداقت بیان کر سکتے ہیں, کیا یہ میٹنگ کبھی آن دا کارڈز تھی ہی نہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ صرف جو ہے نا چینلز کی نیوز پہ نہ چلا کریں. چینلز میں تو ایسی نیوز آتی ہے جو ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہوتا ہے بالکل غلط ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے, اس چیز کو آپ چھوڑیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ملیں, پارٹی کے ممبرز ملیں, جو بھی ملے, ہم لوگ رابطے میں بھی ہیں, ڈائیلاگ میں بھی, اور ملٹیپل لیول کے اوپر کانٹیکٹ ہوتا ہے. اس کی اسپیسیفکس کون کس سے ملے گا, آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز. واٹ میٹرز از کہ اتحادی کس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سر یہ تو ٹھیک ہے کہ اٹس فیئر کہ آپ مطلب جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 10 لاکھ لوگوں کا مجمع باہر لگا دیں گے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا پہلے وہ ان کے تھرو جائے اور انہی کے تھرو واپس آئے؟ مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کوئی موضوع گفتگو ہے, اور اس کے بعد آپ کے لیڈرز شیخ رشید صاحب, اسد عمر صاحب جس طرح کی آج باتیں کر رہے ہیں, قاف لیگ کو اپنی جگہ بتا رہے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کو جگہ بتا رہے ہیں, سر یہ تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا ہے اٹ گوز ان بیڈ ٹیسٹ, اور اتحادیوں کو اگر ساتھ رکھنا ہے تو اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اتحادیوں کے بارے میں ہم جو بھی بات کریں اس میں کیونکہ وہ ہمارے پارٹنرز ہیں تو بالکل ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل. لیکن آپ نے جو جلسے کی بات کی, میں ذرا واضح کر دوں کہ بلاول صاحب جو ہیں, بلاول زرداری صاحب, وہ ایک چھوٹا سا مارچ لے کے گئے
اور وہ مارچ کلمنیٹ کرتے ہیں نو کانفیڈنس موو کے اوپر، تو اگر ہم نہیں جلسہ کر سکتے، ہمیں کیوں ہم عوام سے نہیں ووٹ لے کے آئے؟ تو ہم بھی عوام رابطہ مہم کریں گے، ہم بھی دکھائیں گے کہ عوامی سپورٹ کس کے ساتھ ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی تو سر مارچ نو کر کے آئے ہیں. کانفیڈنس موشن سے پہلے ہی کیوں دکھائیں گے؟ آپ یہ دیر میں دکھا چکے، آپ باقی جلسوں میں دکھا چکے، لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن سے پہلے پارلیمنٹ کے باہر ڈی چوک پر یہ کرنا ضروری ہے، اس سے آپ کی مقبولیت کا اظہار ہوگا، پہلے نہیں ہو سکا؟ بالکل ہوگا. دیکھیں تحریک عدم اعتماد جب انہوں نے جمع کرائی اس سے پہلے بھی تو مارچ کیا نا، اس سے پہلے کیوں ضروری تھا؟ ان سے پوچھے نا. تو ہم نے آپ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم عوام سے رابطہ کریں اور چھوٹے چھوٹے مارچ لے کے آئیں، اور جو 22 کروڑ کا وزیر اعظم ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے وہ نہ دکھائے. تو یہ بھی پارلیمان کے اندر بھی مقابلہ کریں گے، پارلیمان کے باہر بھی مقابلہ کریں گے، اور ان کو دکھائیں گے. سر پارلیمان کے اندر مقابلہ کرنے کے آثار کم نظر آ رہے ہیں، پارلیمان کے باہر ذرا میدان جنگ بنتا دکھائی دے رہا ہے. اگر وہ بھی 20 لاکھ لے آئے، آپ 10 لاکھ لے آئے، تو پھر یہ تو خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں معاملات. نہیں اللہ رحم کرے، ایسی کوئی بات نہیں. اور پارلیمان کے اندر آپ ڈونٹ وری، انشاءاللہ پورے نمبر ہوں گے، اور ان کو 172 لوگ جمع کرنے میں جتنے پسینے آنے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جتنے چہرے لٹکے ہوں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ دیکھیں کیسے پھر یہ بلیم گیم شروع کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا یہاں پہ ایک اور سر آپ کی ٹائیگر فورس کو، آپ کی ٹائیگر فورس کی قابلیت آپ کو معلوم ہے نا کہ ہاؤ مچ میس دے کین کریٹ، ہاؤ ڈسریسپیکٹفل دے کین بی ٹو ویمن، ہاؤ ڈسریسپیکٹفل دے کین بی ان اے کراؤڈ. ڈو یو ریئلائز دیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے، کوئی شخص، اٹ از ناٹ اباؤٹ ٹائیگر فورس، اٹ از ناٹ اباؤٹ ون پولیٹیکل پارٹی. عورتوں کی ڈس رسپیکٹ بالکل قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فیکشن سے آئے. سر آپ کو پتہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو دھکا لگا تھا، کک لگی تھی، آپ کو یاد ہے وہ تمام تر چیزیں، پھر چماٹ آیا تھا، پھر تھپڑ مارا، پھر کسی نے کچھ کیا. مطلب یہ ہم کیوں، وائی ڈو وی وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ لیول آف کانفرنٹیشن سر؟ میں ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کے اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے تو آپ کو پرنسپل کی بات بتا دی ہے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ اگر ایسا رویہ ہوگا تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات تو نہیں کہ ہم اپنا عوامی جلسہ ہی نہ کریں اس بات کی. تو سر یہ جلسہ ہو رہا ہے، جہاد نہیں ہو رہا، یہ کلیئر کر دیں گے. یہ جلسے سے، یہ جلسہ ہے، جلسے سے اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو؟ سر وہ جہاد کہہ رہے ہیں نا خان صاحب، اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں کہ جلسہ ہی ہے نا، جہاد تو نہیں ہے. دیکھیں جب ایک پولیٹیکل پارٹی دو کرپٹ پارٹیوں کے خلاف آ کے لڑے گی، فیملی ڈائناسٹک پالیٹکس کو ختم کرے گی، سچ کے حق میں جائے گی، جھوٹ کے خلاف جائے گی، تو جہاد ہی ہے نا. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تلواریں لے کے آ جانا ہے. اور سر وہی پارٹی جو جہاد کی بات کر رہی ہے وہی ڈاکوؤں سے ہاتھ ملائے گی، وہی قاتلوں کے گھر جائے گی، انہی کے ساتھ اتحاد بنائے گی، تو وہ اسلام ہے اور وہ جہاد ہے، اور یہ نہیں ہے. آپ فکر نہ کریں، یہی پارٹی انشاءاللہ جھاڑو بھی پھیرے گی اور جو گند ہے اس کو بھی صاف کرے گی انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم دیں. کون سی پارٹیاں جھاڑو دیں گی سر؟ پی ٹی آئی انشاءاللہ، خان صاحب دیں گے، بالکل صفائی ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھتے جائیں. چلیں جی، صفائی ہونے جا رہی ہے. اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے کہ صفائی کرنی ہے؟ چلیں احسان خابر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہاں پر لیں گے وقفہ، وقفے کے بعد آئیں گے، کوشش کریں گے کہ نون لیگ کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا. پارٹیوں کے مانیٹرز بھی بن گئے ہیں، واٹس ایپ گروپس بھی آ گئے ہیں، لیکن عدم اعتماد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. 10 لاکھ کا جلسہ ہوگا، جہاد ہوگا، 20 لاکھ آئیں گے. کیا ہونے جا رہا ہے جی اسلام آباد میں ایک نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی وقفے کے بعد. جی معاملہ ہے عدم اعتماد کا. ایک ہوتا ہے سچ، ایک ہوتے ہیں اطلاعات، اور ایک ہوتے ہیں مفادات، اور ایک ہوتی ہیں ملاقاتیں. تو ملاقاتوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کون سی ملاقاتیں کہاں سٹینڈ کریں گی، کون کس کے ہاتھ میں رہے گا اور کون کس کے ہاتھ سے پھسل جائے گا، اس پر بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ نون لیگ سے. بہت شکریہ شائستہ صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں اسٹریٹ اوے آپ کے پاس اگر آؤں یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے ودن پاکستان مسلم لیگ نواز کہ چودھری صاحب کو وزارت اعلیٰ دینے کی پیشکش ان کو منظور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثنا. دیکھیں میں ایکچولی ان میٹنگز کا تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کیا فیصلے ابھی ہوئے، کیونکہ کچھ بھی باہر نہیں آیا ہے ابھی. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور کافی حد تک پیش رفت بھی ہوئی ہے. اور اٹ از اے میٹر آف یہ فائنل آپس میں مطلب بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن
मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें तो इस वक्त देखें, इस वक्त तमाम पार्टीज़ ने ये देखना है कि इफ़ दे आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इस वक्त देखें तमाम जो पार्टीज़ हैं एटलीस्ट वो इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि इमरान नियाज़ी साहब इन दिस कंट्री डोंट गो टुगेदर, वो नहीं साथ चल सकते। अब बात जो है जो जहाँ पे रखी हुई है वो ये है कि कोई अपनी ऑब्वियसली हर पार्टी की आइडेंटिटी है, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है और अपने मुफादात को उन्होंने सेफगार्ड भी करना है। तो इस वक्त जो ये बात तो तमाम ने डिसाइड कर ली है कि जी ही हैज़ टू गो। अब वो क्या अपनी शराइत रख रहे हैं, किसको गारंटर मांग रहे हैं, साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, ये डिटेल्स अब वर्कआउट हो रही हैं। बाकी इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि फैसला है सबका कि नियाज़ी साहब हैज़ टू गो नाउ, उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैम अगर नियाज़ी साहब हैज़ टू गो इतना क्लियर एक है मौक़िफ़ सबका, सब इत्तेहादी जमातों का, अपोजिशन जमातों का, तो फिर वाई द डिले? अगर एक एंड गोल इन साइट है और अगर एंड गोल पे सब अग्री करते हैं तो वाई सो मच टाइम गोइंग बाय? मतलब अपनी बिडिंग कर रहे हैं, ये अपने मतलब कोई चीज़ें मनवाना चाह रहे हैं और जाहिर है इतना टाइम हो रहा है, इसका मतलब है अगर वो मनवाने की बात करते हैं तो आप मानने की बात भी करती होंगी ना, मतलब आपकी पार्टी। सना देखें, ये तमाम पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं, ये एक दूसरे में ज़िम तो नहीं हो रही ना, दे आर इंडिपेंडेंटली गेटिंग टुगेदर फॉर अ बिगर कॉज। तो उस कॉज के लिए उन्होंने अपनी पार्टीज़ के मुफादात को भी तो सेफगार्ड करना है ना, और बहुत सी बातें डिसाइड भी होनी है और बहुत से फैसले भी होने, तो उसके लिए इतनी जल्दी तो नहीं। और अब देखें ना, बात तो सारी है कि जितना ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और उसको खींच रहे हैं कि आज अब डेट्स आ रही हैं कि 28 को बुलाएंगे, मुझे ये बताएं कि और 10 लाख का मजमा इकट्ठा करेंगे। मुझे कोई ये पूछ के बता दे कि क्या वो कोई टकराव चाहते हैं हुकूमत, क्या कोई हादसा चाहती है, या वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं? मतलब व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड? मैंने तो सोचा था कि जो स्पोर्ट्समैन होता है उसमें बड़ी स्पिरिट होती है, बट ये रोंदू किस्म का हमारे पास स्पोर्ट्समैन है जो किसी सूरत, मैं नहीं मानूं, कभी सफारती महाज पर ललकारता है लोगों को, कभी लोकल लोगों को ललकारता है, कभी नकलें उतारता है, कभी नाम रखता है, कभी बुखलाहट में वो क्या क्या कर रहे हैं, ये तो आप सबके सामने है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत को कभी नहीं देखा था कि वो जल से जलूस करे और एक बार हुकूमत में होते हुए फिर कंटेनर पे चढ़ने की कोशिश करे। मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना इस वक्त उनकी मर्जी क्या है, क्योंकि अगर उनका नंबर गेम पूरा है, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो तो कल बुला लेना चाहिए इजलास और अपने नंबर्स शो कर देने चाहिए। फिर ये हिचकिचाहट मेरी समझ में नहीं आती कि क्यों है, क्योंकि देखें उनको अंदाज़ा तो है कि लोग उनके कितने साथ हैं, क्योंकि सना कितनी ज़िमनी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, उनमें मुझे बताएं अगर इतने लोग साथ थे तो कितनी इलेक्शन पीटीआई ने सीटें अपनी जीती हैं। हद है कि जो उनकी अपनी सीट थी फैसल वावडा साहब की, वो तक वो ना जीत सके। तो हालात तो ये हैं, लोग सड़कों पे सरेआम गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो हैं कि वो कहते हैं कि मैं 10 लाख का मजमा इकट्ठा कर लूँगा और लोगों को उसमें से गुजरना होगा। मतलब व्हाट इज़ दिस? मेरी तो समझ से बालातर है कि एक सरबराह जो अंडर ओथ होता है वो कभी किसी को ललकारता है, कभी किसी को ललकार रहा है, और जो करने के काम है वो उसने करने नहीं है कि वो आएँ और अपना शो करें, अपनी ताकत जो है वो असेंबली में दिखाएं, जिस असेंबली में उन्होंने उनको मुंतखब किया है, ना कि सड़कों पे और गलियों पे। और अगर सियासी मैदान में आना है तो इलेक्शन में आएँ और फेस करें अपोजिशन, तमाम अपोजिशन को सियासी मैदान में। ये क्या बात हुई? मुझे तो एक तो ये अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा शाइस्ता साहब, ओके, जस्ट आपके जवाब से एक सवाल बनता है, वो ये बनता है कि आप कह रही हैं सर्टेनिटी अगर है खान साहब के पास, उनके नंबर्स पूरे हैं तो वो कॉल कर दें इजलास और अपने नंबर्स दिखा दें, लेकिन वही सर्टेनिटी हमें नजर आती है अपोजिशन के बयानात में, और वो यही कहते हैं कि हमारे पास भी नंबर्स पूरे हैं। तो फिर ये हिचकिचाहट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है अपने नंबर्स दिखाने की, वही हिचकिचाहट आपको क्यों है? आप इत्तेहादियों के पीछे क्यों जा रहे हैं अगर आपका इत्तेहादियों के बगैर नंबर गेम पूरा है तो? बात सुने, बात
बात सुने, नंबर तो इनके देखें सना, अगर आप इनके पिछले 4 साल देखें तो आपको असेंबली के जो फ्लोर है उस पर पूरा माहौल नज़र आ जाता है। इनके जो बैक बेंचेस, वहाँ से मुसलसल ये आवाज़ें आती रही असेंबली में हमें कि पैसे लेके काम हो रहे हैं, और बात हम हुकूमत में होते हुए भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और इनके एक मेंबर ने तो इस हद तक कह दिया था कि अगले जो 3 रोज़ हैं उनको ECL पे डालना चाहिए। मतलब इतनी हद तक इनके मेंबर्स में तोड़ फोड़ और इंतशार है। तो मुझे बताएं कि काम तो हुकूमत का है ना कि उन्होंने सेशन कॉल करना है, और सेशन कॉल करके कॉल तो उन्होंने करना है, लेकिन आप लोग इत्तेहादियों से राब्ते छोड़ दें। आप इत्तेहादियों से भी राब्ते नहीं छोड़ रहे, फिर उसके बाद जो वो मांग रहे हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स आप लोग पूरे करने को भी तैयार नजर आ रहे हैं। सो आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ व्हाई आर यू एंगेजिंग विद द एलाइज अगर आपकी जरूरत ही नहीं है, अगर आपको जरूरत नहीं है उनकी तो। क्योंकि देखें, अगर एलाइज हमें खुद ये बात पता लग रही है कि द एलाइज वांट टू, वो भी राब्ते कर रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं, वो उनसे किनारा कश हो चुके हैं। देखें तरीन साहब जो उनके बहुत माने हुए थे, उनके एलाय मतलब एलाय इन प्रैक्टिक उसमें तो नहीं थे लेकिन उनके साथी थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। अलीम खान शो कर रहे हैं, इधर MQM वाले पीपल्स पार्टी से मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। तो देखिए अगर ये तमाम के तमाम लोग आना चाहते हैं तो अपोजिशन को क्या हिचकिचाहट होगी? वो तो जितने ज़्यादा हो जाए उतनी अपनी स्ट्रेंथ हो, और फिर इनका तो रहने का तो कोई जवाज नहीं रहता न्याजी साहब का इनटू हुकूमत में। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट मैं यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब को इंक्लूड करना तो बजाय जी, मैं सलमान अकरम राजा को अगर आप इजाजत दें शाइस्ता, तो मैं 1 मिनट के लिए उनसे बात करना चाहूंगी। सलमान साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रही हूँ, जाहिर है एक डिफेक्शन क्लॉज का जिक्र छिड़ गया है 63 है, बड़ा क्लियरली कहता है अगर आप तो अब अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाते और अगर सिर्फ क़ब्ल अज़ वक्त उनके नाम स्पीकर साहब को दे दिए जाते हैं तो देयर इज़ नथिंग दैट ही कैन डू अंटिल वोट पड़ जाए, और उसके बाद एक प्रोसेस है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सर, आयशा गुललई जो मिस गुललई थी, उन्होंने एब्सटेन किया था कुछ अरसा कबल बिल में, जो सेनेट का बिल था उसके सॉरी जो पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा था उसमें एब्सटेन किया था, तो उनके ऊपर एक केस लगा था, डिफेक्शन क्लॉज एक्टिवेट हुई थी। एब्सटेन करने में और वोट अगेंस्ट करने में क्या फर्क होगा सर? देखिए, तो लैंग्वेज है 63A की, वो तो यही कहती है कि जो ये 3 मौज़ूआत हैं जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शामिल है प्राइम मिनिस्टर के तहत, उसमें मेंबरान जो हैं उनको पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट करना है, और अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है। अब अगर कोई मेंबर किसी वजह से उस दिन हाउस में नहीं जा सकता, कोई भी माकूल वजह हो सकती है, तो उसको पूरा हक हासिल है कि वो अपनी वजाहत दे, और ये आइन में लिखा हुआ है कि किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने से पहले उसको मौका दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने का, और उसके बाद भी मामला जो है वो स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन में जाएगा और वहाँ पे फिर सुनवाई होगी। लिहाजा एब्सटेन करना भी बजाते खुद कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पर आनन फानन कोई कार्रवाई हो जाए। अगर कोई कार्रवाई होगी तो एब्सटेन करने वाला अपना जवाब देगा कि उसने एब्सटेन इसलिए किया कि वो दूसरी तरफ को अपोजिशन को कोई फ़ायदा पहुंचा सके, या उसने एब्सटेन इसलिए किया कि उसको कोई वाकई दिक्कत थी, किसी वजह से उस दिन वो नहीं आ सकता या सकती थी। तो ये तो बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक एक हेयरिंग से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर शाइस्ता थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर, बिकॉज मुझे मांडवी वाला साहब को भी लेना है, एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। तो जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मांडवी वाला साहब हमें समझाएंगे कि वाकई हो क्या सकता है और क्या नहीं हो सकता। लीगल पर्सपेक्टिव हमने जान लिया, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जानते हैं इस वक्फे के बाद। जी एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है सलीम मांडवी वाला साहब। सलीम मांडवी वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बता दीजिएगा, ये जो अदम एतमाद का मामला चल पड़ा है, इत्तेहादियों का अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नज़र आता है, सर्टेनिटी नहीं है लेकिन फिगर्स हैं अपोजिशन के पास। जरदारी साहब ने आज चार्टर ऑफ डिमांड भी कबूल कर लिया है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आगे रखा है, और ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना चार्टर ऑफ डिमांड आगे रखती है तो इसका मतलब है दे आर वेरी क्लियर ऑन व्हाट दे वांट फ्रॉम अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या इतनी क्लैरिटी आपको और इत्तेहादियों के लिए भी है कि काफ लीग किस भी चीज़ को दें तो आ जाएगी, वाप पार्टी कैसे आएगा, GDA को क्या दिया जाए,
کیا آپ کو لگتا ہے اس پر کوئی مشاورت ہوئی ہے بٹوین دی اپوزیشن جماعتیں؟ جی مانڈویہ صاحب. ڈیمانڈز کا تعلق ہے وہ تو obviously اس سچویشن میں سب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, بٹ دا تھنگ از کہ there is a compromise from everyone as far as demand is concerned. PMLQ کی ڈیمانڈ ہے, MQM کی ڈیمانڈ ہے, مولانا صاحب کی ڈیمانڈ ہے, تو یہ تو ساری ہر پارٹیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. تو وہ I guess eventually things work out and جو بھی کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہے. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں which is very clear کہ they are all on board as far as no confidence is concerned. تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو سر آن بورڈ ہیں ایز فار ایز نو کانفیڈنس موشن از کنسرنڈ, بٹ دے اسٹل ناٹ اناؤنسنگ اٹ کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. کیا یہ دیکھیں وہ اب میرے اور آپ کی مرضی پہ تو اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے, وہ تو اناؤنس کریں گے whenever they feel it is the right time to announce. تو وہ مجھے کئی دفعہ یہ میڈیا والے پوچھتے ہیں اناؤنس کیوں نہیں کر رہے. میں نے کہا بھائی یہ تو ان کا ڈیسیشن ہوگا نا, جوائنٹلی کب وہ اناؤنس کریں گے, کیسے اناؤنس کریں گے, کہاں اناؤنس کریں گے, دس از دیئر ڈیسیشن. تو اس میں اتنی سر but the time of announcement is a little mixed up with the fact کہ وہ ابھی تک جاری ہیں ان کی میٹنگز حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی. تو that is why we keep questioning کہ ان کا ایکچوئل میں دیکھیں وہ تو میں آپ کو یہ کہوں میٹنگز تو لاسٹ ڈے تک ہوتی رہیں گی, بٹ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جن میٹنگز میں میں ہوں رہا ہوں وہ ایز فار ایز اے نو کانفیڈنس ہونے کے وہ اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. دیر از نو پرابلم کہاں ہے سر؟ اگر نو کانفیڈنس پہ پرابلم نہیں ہے تو پرابلم ہے کہاں؟ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ who is going to get what, you know, in a political setup. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, to sort out the what MQM is asking, what PMLQ is asking. So everybody has to agree to what the small allies. Partially Pakistan People's Party is agreeing to what متحدہ قومی موومنٹ کی ڈیمانڈز ہیں یا نہیں بھی قبول کری تو کم از کم جی متحدہ قومی موومنٹ کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ جی کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں which are province related, جی وہ تو ہم کر سکتے ہیں, بٹ کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں which are federal government related. وہ تو تبھی ہو سکتی ہیں when the new government will come in. ابھی تو نہیں ہو سکتی. ابھی تو ایک انڈرسٹینڈنگ وی کین ریچ کہ ہاں جی یہ اگر ہوگی کل فیڈرل گورنمنٹ تو یہ چیزیں ہم آپ کی ریزالو کریں گے. تو اسی طریقے کی انڈرسٹینڈنگز ایوری بڈی وانٹس ٹو ریچ اینڈ برنگ کلیئرٹی ٹو دیئر کیوں لیگ کی ڈیمانڈز کس نے میٹ کرنی ہے جو اب تک نہیں میٹ ہو پا رہی؟ دیکھیں کیوں لیگ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے ٹو پرویز الہی صاحب ٹو بی دا چیف منسٹر. اب وہ دیٹ از اس میں کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں, تو جو ریزرویشنز ہیں وہ کلیئر کری جا رہی ہیں اینڈ ہوپ فلی اٹ ول کم تھرو. اوکے ٹھیک ہے سر. لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ ٹیبل ہونے سے پہلے 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیں گے خان صاحب, اور جس طرح کی وہ زبان بھی استعمال کر رہے ہیں ان ہز لاسٹ اسپیچز, تو obviously we're looking at some trouble. اور اگر اس کو ریسپروکیٹ کر دیتی ہیں اپوزیشن جماعتیں بھی لوگ لے آتی ہیں, so then what are we looking at؟ مطلب جو لوگ انہیں باقی ووٹ ڈالنا ہے اسپیشلی جو پارٹی کے اندر سے ہیں وہ ڈالیں گے ووٹ؟ دیکھیں ثنا یو نو کہ ووٹ ڈالنے سے کسی ممبر کو آپ روک نہیں سکتے. دیٹ از ہز رائٹ اینڈ ہی کین کم اینڈ ووٹ. لوگ ویل چیئر پہ بھی آ کے آپ نے دیکھا ہے ووٹ کر کے گئے ہیں, لوگ ہر کنڈیشن میں آ کے ووٹ کر کے گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم ووٹ نہیں کرنے دیں گے, دس از سم تھنگ اگینسٹ ڈیموکریسی. نو بڈی شوڈ سے سچ تھنگس. اور اگر آپ کہتے ہیں تو بیسکلی یو آر ناٹ یو آر ناٹ فالوئنگ ڈیموکریسی, یو آر فالوئنگ سم تھنگ ایلس. تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کسی کو زیب دیتی ہیں نہ کسی کو کرنی چاہیے. اینڈ یو نو دیکھیں ہار جیت ہر جگہ ہوتی ہے, مے بی اپوزیشن لوزز, ہو نوز, مگر یہ کہنا کہ جی ہم ووٹ نہیں کرنے دیں گے یہ تو یو آر اوکے ود دی 28 کی ڈیٹ کے اسمبلی کا اجلاس کال, اور 28 کی تاریخ آپ کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ایفرٹس کیے ہیں وہ تب تک سسٹین رہ جائیں گے؟ میں تو کہتا ہوں اینی ڈیٹ از فائن, بٹ obviously dates have to be as per the rules and regulations and the constitution of the country. It can't be آپ کی مرضی کی ڈیٹیں ہیں کہ جب آپ چاہیں کر لیں, جب آپ چاہیں نہیں کریں. تو 14 دن کا ٹائم ہے, 7 دن کا وہ ہے,
within that time. تو اسی dates کے اسی مطابق ہو رہا ہے. Everything is being followed. ٹھیک ہے مانوی والا صاحب, you seem least perturbed. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو بڑا کانفیڈنس ہے, لیکن یہ ہماری میڈیا میں دیکھیں, I am not perturbed for this reason. Either we'll lose, opposition will lose and government will win, or vice versa. اور کیا ہوگا اس سے زیادہ, آپ مجھے بتائیں نا. Sir, it seems like end ہی ہوگا, the end of the beginning. Thank you سلیم مانڈیا صاحب, that's all I have time for. لیکن یہ کیا ہوگا اپوزیشن جیت جاتی ہے اور کیا ہوگا اگر حکومت جیت جاتی ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. اس پر کل کریں گے جی پروگرام, آپ دیکھنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ, وی ول سی یو ٹمارو.